اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی اسلام آباد سے۔ ناظرین، ہم ملک کا کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا راز ملک میں ڈسپلن اور وہاں کے صحیح معاشی، اخلاقی اور سیاسی نظام کی مضبوطی اور صحیح طرح پہ لوگوں کے مفادات کے خیال رکھنے میں ہے۔ بجٹ ہر سال آتا ہے اور بجٹ کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کیا پروگرام ہے موجودہ گورنمنٹ کا، جو بھی گورنمنٹ اس وقت ہوتی ہے اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، اختلاف بھی کیا جائے، میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تشدد کا عنصر ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کا عنصر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے ہم ہمارے لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید تنصیر بخاری صاحب، جو آل پاکستان ٹیکس بار کے وائس چیئرمین ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ موجودہ بجٹ کے حوالے سے وہ کیا آراء دیتے ہیں۔ میں ایک بڑی سادہ سی بات کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو بجٹ ہے اس کو آپ رقموں کا گورکھ دھندا ہی کہہ سکتے ہیں، اتار چڑھاؤ، لفظوں کا ہیر پھیر۔ کسی عام آدمی، غریب آدمی کے لیے اس میں کوئی ایسی انٹرسٹ والی چیز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ حکومت کے دعوے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں چیزوں پہ ٹیکس ختم کر دیا، ہم نے نیا کوئی ٹیکس نہیں لگایا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اگر ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کو دیکھتے ہیں تو اس کے سیکنڈ شیڈیول میں سے کئی چیزیں وڈرا کی گئی اور کئی چیزیں ٹیکس میں انٹروڈیوس کرا گئی۔ ہاں، ایک چیز کو میں خوش آئند قرار دیتا ہوں، انکم ٹیکس میں ود ہولڈنگ رجیم میں 236 کی سیریز میں درجن بھر کے قریب جو ٹیکسز تھے وہ ختم کیے گئے ہیں، تو وہ ایک مثبت اقدام ہے۔ رہ گئی بات جہاں تک سیلز ٹیکس جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اس کے اوپر حکومتیں انحصار زیادہ کرتی چلی آ رہی ہیں اور اس کو کم سے کم ہونا چاہیے، اور اس حکومت نے بھی اسی پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کو ڈسکریج کرنے کی بجائے ان کو بڑھایا ہے۔ 6 شیڈیول ڈیل کرتا ہے سیلز ٹیکس ایگزیمپشنز کے ساتھ۔ اچھا، ان ایگزیمپشنز میں سے بے تحاشا چیزوں کو وڈرا کر لیا گیا ہے، جس وجہ سے اب کئی چیزوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف سائلنٹ فیچرز ہی پڑھ لیں اس بجٹ میں، اگر 150 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے تو 225 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دیے۔ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات آپ کر لیں تو اسی طرح انکم ٹیکس میں ہے، اسی طرح باقی چیزوں میں ہے۔ تو اب یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم نے ٹیکس فری بجٹ اناؤنس کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی اور یہ ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے حکومت کی طرف سے۔ باقی جن حالات سے ملک گزر رہا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں، کووڈ کا اسپیشل زون ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اگر ٹارگٹس اچیو ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سگنل ہے۔ لیکن کچھ نقاد اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پرائس ایسکیلیشن اور انفلیشن کو مد نظر رکھیں تو یہ جو مصنوعی اضافہ ہے یہ قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اب آپ کی ریشو جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ 50% پہ آ چکی ہے، بلکہ انڈائریکٹ ٹیکس 50% کی سطح سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز پہلے 100 روپے کی آ رہی تھی اس پہ 16% 17% سیلز ٹیکس آ رہا تھا، تو مہنگائی ہونے کی وجہ سے وہ 250 کی ہو چکی ہے، تو اب اس پہ 34 روپے یا 42 روپے ٹیکس آ رہا ہے۔ تو یہ وہ 3800 بلین ویزا ویز 4800 بلین، یہ آپ کا 20 25 30% جو آگے پلس نظر آ رہا ہے، تو وہ آپ کو انفلیشن کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اب میں پروگرام میں جو ہمارے موجود ہیں ہمارے معزز مہمان گرامی، ان کا تعارف کراتا ہوں۔ جناب افضل ایوبی صاحب، وہ ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر اور پروگرام کے سارا ان کے ہاتھ میں ڈائریکٹر اور ساری پروگرام یہ کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور بجٹ کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کیا پرپوزل دیتے ہیں۔ ہمارے دوسرے آج کے معزز مہمان ہیں جو پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں، جناب ضیاء اللہ صاحب، یہ بھی جرنلسٹ بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں اور سپریم کورٹ میں یہ موجود رہتے ہیں مختلف حوالے سے۔ تو ہم ان دونوں سے آج کے جو موجودہ حالات ہیں، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کیا
ان کی رائے ہیں ملک کی بہتری کے لیے کیا پروپوزل ہونی چاہیے. جناب افضل الوجوبی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں بھی، اور ہمیشہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسمبلی میں ایک اچھا ماحول کریٹ کر کے اور پازیٹیو تنقید کی جائے، ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے جب جو حزب اختلاف والے یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حکومت بجٹ پیش کر رہی ہے یا جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ شاید ملک کے خلاف ہے اور ملک کے عوام دشمن ہے. دوسری طرف حکومت کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں اور کرپٹ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ٹینڈنسی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پازیٹیو ٹینڈنسی ہے؟ اور عوامی طور پہ بھی، گراس روٹ لیول پہ بھی، عام لوگ بھی، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر پازیٹیو تنقید کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی اچھی پرپوزل دے سکیں؟ آپ کیونکہ یہ جرنلسٹ بھی ہیں اور ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، تو آپ کیا پرپوزل دیں گے موجودہ بجٹ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے؟ جاوید صاحب، آپ نے جو ابتدا کی تھی اخلاقیات کی، سب سے پہلے تو اخلاقیات جس معاشرے میں نہ ہوں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جی بالکل. دوسرا سب سے بڑا المیہ ہے انصاف کا. جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کا المیہ جو آج ایک دوسرے کے اوپر نازیبا الفاظ کا ہم استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، جس کو پاک پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اس کی ہم شروع سے مخالفت کر دیتے ہیں پاک کی، کیونکہ وہ تو ایک پاک پارلیمنٹ ہے، یعنی کہ عوام کے نمائندے جو عوام کی بہتری کے لیے وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ عوام کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا بھی دیکھا جائے تو یہ آج سے نہیں ہے، ہمارے یہ بھٹو دور سے، جب بھٹو کو پھانسی دی بلکہ گئی، اس سے پہلے اس وجہ سے جب وہاں بھی سے کوئی ایک اسمبلی بنی دشمنی یہی کا کچھ ہوا. جنم لیا گیا. چلتے چلتے الزام تراشی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہوتے آج ہم 2021 میں پہنچ چکے ہیں. اخلاقیات، جیسے آپ نے کہا تھا، اخلاقیات اگر بنیاد بنایا جائے، بنیاد ہے، طے کی اگر جائے. وہ تعلیم کی صورت میں دیکھی جائے، سب سے پہلے تو آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، استاد ہوتا تھا تو ایک شاگرد، استاد سامنے آتا تھا، اس شاگرد کھڑا ہو جاتا تھا احترام میں. اگر وہ بائک پہ ہے، پیدل ہے، تو وہ احترام میں کھڑا ہو جاتا، نہیں میرے استاد آ رہے ہیں. بزرگوں کا آگے بھی نہیں احترام چلتے کیا تھے، جاتا. ان کے وہ بڑے جب کو آ جاتا تھا سامنے، اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آج ہمیں وہ نہ ادب کا احترام رہا، نہ ہم اخلاقیات کا وہ رہا. آج ہم جو عدالتوں میں دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وکیلوں کے، ججز کے ساتھ، وہ بھی اسی کا المیہ ہے. ہمارے وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ پنجاب بار کونسل میں امتحان لیا جاتا ہے لا گیٹ کا. اگر اس لا گیٹ کی جگہ پہ لیگل ایتھکس کا اگر وکلا سے ٹیسٹ لیا جائے، اگر اس میں جو پاس ہو، وہ جب وکیل عدالتوں میں آئیں گے تو وہ انصاف کی بات بھی کریں گے، ادب کی بات بھی کریں گے، یا پھر یہ کریں کہ respect بھی وکلاء کے کریں گے. ساتھ رہیں، سینئر وکلاء اور کے ساتھ. سیاستدان ہم ایک نظریاتی کارکن بن چکے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا ہوں تو میں نے پیپلز پارٹی کی بات کرنی ہے، میں نون لیگ کا ہوں تو میں نے نون لیگ کی بات کرنی ہے. ایک ملک کا دوسرے مفاد جو ہے وہ. ہم جو سچ بولتا ہے سچ سننا نہیں چاہتا، اور جو سچ سننا چاہتا ہے وہ سچ بول نہیں سکتا. وہ ہمارا المیہ ہے، ہم سچ جھوٹ کے بیچ میں نا پھنسے ہوئے ہیں. دوسری بات ہم آ جاتے ہیں بجٹ پہ. دیکھیں، اس کرونا کی صورتحال میں حکومت نے 8,400 ارب کا جو بجٹ پیش کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو 17 سال بعد حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 17 سال بعد 8.1 پہ، یعنی سرپلس پہ آ گیا ہے. یہ بہت بڑا حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، بہت کیونکہ اچیومنٹ جیسے ہوگی کہ اگر اچیومنٹ واقعی ہے. ہوئی. پھر پچھلے سال کی جب ہم مہنگائی کی شرح کرونا کے دیکھتے ہیں، باوجود جی مہنگائی کی شرح دیکھتے ہیں، پچھلے سال 7.5 تھی، اس دفعہ 8.5 ہے، 8 سے اوپر ہے. تو مہنگائی کی شرح حکومتی بھی فگر کے اگر مطابق 10% انہوں نے وہ پینشن یا تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، اس کے مطابق اب بھی ہے. اگر اب ایز اے صحافی اگر میں دیکھوں پچھلے 5-10 سال کے پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ 10 امپرومنٹ ہے، سے نظر آ رہی ہے. اوپر رہی ہے ہمیشہ مہنگائی، نیچے کبھی نہیں آئی. پیپلز پارٹی کا دور ہو یا مسلم لیگ نون کا دور ہو، یہ ان کے اوپر حکومت کے لیے ٹف ٹائم تھا صرف کرونا کی وجہ سے. جہاں پوری دنیا کی معیشت اس سے افیکٹ ہوئی. ڈاواں ڈول تھی، وہاں پاکستان کی معیشت اس نے اپنا ریکارڈ، امپورٹ کم ہوئی، ایکسپورٹ بھی بڑھی. بنگلہ دیش میں وہ کرونا آیا، اس کی ایکسپورٹ رک گئی. انڈیا میں کرونا آیا، اس کی ایکسپورٹ رک گئی. چائنا میں کرونا آیا، اس کی ایکسپورٹ رک گئی. اس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان کو ہوا، جس کی وجہ سے آج ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا. دوسرا یہ جو اس دفعہ حکومت نے ٹیکس اہداف جو رکھے ہیں 5,800 ارب کے
وہ اس موجودہ ٹیکس پیئر کے لیے جو وہ حکومت کہہ رہی ہے 3 لاکھ ہم نے نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈے ہیں، جو ٹارگٹ ہم نے بڑھایا ان سے پورا کیا جائے گا، لیکن میں ایز اے ٹیکس جس طرح اس کی رپورٹنگ کرتا ہوں دیکھتا ہوں ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کرے جی کر جائے، حکومت ٹیکس ٹارگیٹ قوانین، ہے تو حکومت کہتی ہے اس بجٹ میں ہم نے کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے، نئے ٹیکس تو نہیں لگائے لیکن جو ایگزامپشن ختم کیے ہیں وہ بھی تو نئے ٹیکس ہیں، دیکھا جائے تو وہ بھی نئے ٹیکس ہیں۔ اس کا ایفیکٹ تو پڑے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جس نے کچھ کمی کی ہے، شرح جو ٹیکس کی شرح میں اس میں بھی کمی کی ہے، 17% سے کوئی 16% کی ہیں، یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب یہ جس طرح 203A جو سیکشن لایا گیا ہے، یہ بھی نیب کی طرح FBI کو پاورفل کرنے کے لیے اب جس کو چاہیں جب چاہیں جیسے بھی چاہیں اس کو لٹکا سکتے ہیں۔ معیشت کا پہیہ چلتا ہے بزنس مین سے، تاجر برادری سے، تاجر برادری کو آپ سہولیت دیں گے، ان کو خوف سے بچائیں گے، ان کا اعتماد بحال کریں گے۔ سٹیک ہولڈر جو 2001 کا جو آرڈیننس ہے انکم ٹیکس کا، وہ اس میں ایک واضح چیز ہے، حکومت اور عوام دونوں پارٹنر ہیں، اور حکومت نے اپنے پارٹنر سے ٹیکس لینا ہے اور ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے FBI نے۔ پہلے تو ہم اس کی نفی کر رہے ہیں، پارٹنر کو اگر اعتماد نہیں، ہم پارٹنر کو چور کہہ رہے ہیں آپ، اور ٹیکس کلیکٹر جس نے کرنا ہے اس کو آپ نے تمام چھوٹ دے رہے ہیں، اس آرڈیننس کی آپ جب مخالفت شروع میں کر رہے ہیں۔ دوسری اب جو اس کو چینی کو انہوں نے 3rd شیڈول میں ڈالا ہے، جیسے پہلے میں نے اپنے دوست سے سنا توقیر بخاری صاحب سے پروگرام، اس میں یہ لا کی ویسے مخالفت ہے۔ جب فنڈامنٹل رائٹس کی آپ خلاف ورزی کریں گے، قانون خلاف ورزی کریں گے تو بہتری اس طرح کس طرح ممکن آئے گی؟ لیکن امید ہے اسے دیکھیں، یہ بجٹ ویسے تو دیکھنے میں اوور حال اگر اسی صورت میں آ جائے تو بہتر ہے، ٹارگٹ بھی پورے ہو سکتے ہیں اگر FBI اور حکومت آج بھی، دیکھو ہماری چیمبر ہیں، ٹیکس بارز ہیں، آئی کیپ ہے، ACC ہیں، یہ سٹیک ہولڈر ہیں حکومت کے ساتھ، آج بھی بیٹھ جائیں، IMF کا پریشر بھی ہو، FATF کا بھی پریشر بھی ہو، پھر بھی سٹیک ہولڈر جو آپ کے پارٹنر ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس جن کی کہتا ہے، آج ان کو بٹھائیں ساتھ، مشاورت اپنی کریں، یہ ٹارگٹ بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم 8000 ارب روپے کا جو ہمارا خرچہ ہے آمدن اخراجات کا، تو ابھی تو ہم 5000 بھی پورا اکٹھا نہیں کر پائے آمدن کی، لیکن اس کے لوگوں کا کانفیڈنس 8000 پورا کرنا ہے تو 8000 کے لیے پہلے سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں، بالکل لوگوں کا اعتماد، معاشی سمت کا تعین ہو۔ اگر پالیسی آج سارے تمام وزراء کہہ رہے ہیں معاشی پالیسی کا جو بہترین طریقہ ہم نے اپنایا اس کی وجہ سے آج کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس میں، ہاں اس کا صحیح فائدہ ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے لیے اس کے پیچھے اگر ہم بیک اپ وہ دیکھتے ہیں وہ سارے سب کے سامنے ہیں، کرونا کی وجہ سے سب تھے، لیکن جب کرونا ختم ہوگا ان کی انڈیا کی، چائنا کی، بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ شروع ہوں گی، پھر پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی، ایکسپورٹ کہاں کھڑی ہوگی؟ دوسرا اوورسیز پاکستانیوں نے اس دفعہ 29 ارب ڈالر جو یہ پاکستان میں بھجوائے ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو ہوا ہے، جی معاشت میں اس کا بھی فائدہ ہوا ہے، دیکھیں آگے بھی اس کا فائدہ آگے بھی فائدہ ہو، لیکن جو اب دیکھنے میں آ رہا ہے وہ FBI ان کے خلاف بھی شکنجہ تیار کر رہا ہے، اوورسیز کے خلاف بھی ان کو وہ شہرت چیک کرنے کے لیے، یہ اور پرابلم ہو جائے گا، سب سے بڑا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ ان کو پیار سے بلاتے ہیں، اعتماد جی سب سے اور بڑی دوسری بات طرف ان کو آپ کانفیڈنس دیں، جو جب آپ ان کو اعتماد میں بھی نہیں لے سکتے پھر ان کو ڈرائیں بھی نہ، اگر پیار سے ان کو اعتماد میں لے کے ہر بندہ دیکھ سر، یہ پہلے آپ ٹیکس میں رہیں، سرکل زوم تھے، ایک کمشنر کے پاس اختیارات ہوتا تھا، اس کو پتہ تھا میرے علاقے میں کتنا ٹیکس پیئر ہے موجود ہیں، جی پورے پاکستان میں 3 ریجنز نہیں دے رہے کتنے، وہ بھی پاورفل سسٹم تھا نا۔ مشرف دور کا آیا، عبداللہ یوسف صاحب کا دور آیا، انہوں نے 26 لاکھ تک گئے، وہ ایک ان کے 3 سال تک کوئی آڈٹ نہیں کریں گے، 5 سال تک کوئی آڈٹ نہیں ہے، آپ اتنا اس کا نقصان صرف یہ ہوا کہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اب آڈٹ کا اس بجٹ میں انہیں 3rd پارٹی سے کہا ہم کروائیں گے، لیکن وہ انہوں نے حکومت نے واپس لے لیا، ان کو سمجھ آئے گی 3rd پارٹی سے ہم پہلے ایک تجربہ کر چکے ہیں، وہ بھی ناکام تجربہ تھا، اب پھر کس طرح کروا سکتے ہیں؟ اب 2015 سے لے کے 2014-15 سے لے کے 2021 تک آڈٹ کیس 2 لاکھ سے زائد کیس پینڈنگ پڑے، اس پہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم لائیں لوگوں کے، تاکہ آپ کے جو لیگلی لیٹیگیشن کے کیس ہیں دوسرے اٹکے ہوئے ہیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے وہ لے کے آئیں، جو اسیسمنٹ آفیسر کرتے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں، ٹیکس نظام کو بہتر، ایک تو آپ افسر کو اتنے اختیارات دے رہے ہیں، دوسری طرف جو ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے نہیں، آج کی جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اور فروغ دیں۔ دیکھو ہمارے ایک ٹیکس پیئر جو ٹیکس دیتا ہے اپنی ایمانداری سے دیتے ہیں، چلو اس کا آڈٹ میں کیس آ گیا، چوری پکڑی گئی، مان لیا چوری پکڑی گئی، ٹیکس اس نے کم جمع کروایا، آپ اس سے ٹیکس لے وہ اس کو آپ اتنا تذلیل کریں، اس کے ایک
بندہ ایک کمپنی لگاتا ہے, کمپنی بناتا ہے, اس کے 2 مہینے کے پہلے بناتے 40 محکمے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. ایس سی سی پی والے آ جاتے ہیں, ای او ای بی والے آ جاتے ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, وہ اتنے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں, وہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے میں نے کرنا کیا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو معیشت میں ہمارا یہاں ملک میں جو فقدان ہے, یہاں پارٹنرشپ نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر پارٹنرشپ کا سسٹم ہو جائے نا کہ انڈیا کا بندہ یا چائنا کا بندہ یا ہمارے ساتھ ملک کے ساتھ کسی کے ساتھ پارٹنر مل کے یہاں کاروبار کرے, کرتے تو ہیں, لیکن کرتے ہیں وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہیں, کانٹریکٹ بیس میں. دیکھ اب عدالتوں نے تھوڑا سا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک کمرشل کورٹس کا بنانے کا اعلان کیا تاکہ جو اوورسیز ہیں انویسٹر ہیں جو دوسرے غیر ملکی ہیں ان کے لیے آسانیاں, کیس 180 دن میں کیس حل کیا جائے جو بھی کیس ہے. یہ بہترین طرف ایک قدم ہے. وزیر اعظم صاحب جس طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں, لیکن اگر دیکھ تمام ادارے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیں, الزام تراشیاں کرنے کے بجائے ان کا اپنے اخلاقیات, کسی کو آپ گالی دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے, خود کو گالی دیتے ہیں. جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو سمجھو خود کو عزت ملتی ہے. اللہ کہتا ہے تو مجھے پکار میں تجھے پکاروں گا, تو دوسرے کی عزت کر میں تیری عزت کروں گا. جس کی رب عزت کرے وہ عزت کروانی چاہیے ہمیں بھی اور سب ہمارے سیاستدانوں کو. نہیں, وزیر اعظم صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں تو یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, جو ان کا کافر بھی تھے, بت پرست بھی تھے, ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیا تھا, حسن سلوک کیا تھا, حسن سلوک دے کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. ہم تو ایز اے مسلمان ہم تو اب خود جب اپنا موازنہ کرتے ہیں مسلمان کی سیٹ پہ ہیں بھی ہیں نہیں ہیں, ہمیں تو اب خود بھی جب اپنا اسیسمنٹ کریں تو اب خود ہمیں سارا اندازہ ہو جائے گا کتنا ہم سچ بول رہے ہیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. جی دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, یہ ضیاء اللہ صاحب اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ضیاء صاحب آپ ماشاءاللہ گھومتے رہتے ہیں, پورے ملک میں جاتے ہیں, تو شہروں میں یا ہماری جو یہ کلاس ہے جو ٹیکس سے متعلق ہے, آپ عدالتوں میں بھی رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ کا انٹرسٹ جنرل پبلک کو بھی ہوتی ہے, جس سے انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ, ان کو بھی بجٹ کی فکر ہے کہ بجٹ پاس ہو رہا ہے, یا ان کو بھی یہ دکھ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ تنازع کر رہے ہیں, یا اس پہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھی بات ہے, یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہ انٹرٹینمنٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ لوگ اس کے دکھ کا اظہار کرتے ہیں یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جنرل پبلک کی رائے کیا ہے اس پہ, اگر آپ جنرل پبلک کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں جی, پہلی بات تو ہے تعلیم اور تربیت. تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ایک آپ نے جھلک دیکھ لی پچھلے بجٹ سیشن میں جو حکومت اور اپوزیشن کے معزز اراکین نے کی. ان کو اب پرائمری لیول پہ لے جا کے تربیت دینی پڑے گی, استادوں کے نیچے ان کو دینا پڑے گا کہ آیا یہ آپ کا کنڈکٹ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جائے گا تو کیا امیج پڑے گا ہماری. اچھا, یہ پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے آج کل. اچھا, ٹرمپ کے جب فارغ ہوا تو کانگریس میں گھس کے لوگوں نے کیا اشر امریکہ کی اسمبلی میں کیا, یا ایسے برطانیہ کی اسمبلی میں بھی ہوتا رہتا ہے. مطلب یہ اس کو اتنا زیادہ ہائپ بھی ضرورت نہیں ہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح سے اس کو. سر, جو آپ کا نمائندہ ہوتا ہے آپ کو کروڑوں عوام فالو کر رہے ہوتے ہیں, جس کو فالو کیا جاتا ہے اس کو اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے, ایسی مثال بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کریں, نہ کہ اس کی اچھائی کی دعائیں کریں, نہ کہ پیٹھ پیچھے یہ کہیں کہ آپ نے جو بجٹ کی کاپیاں پھاڑی ہیں یا جو ایک دوسرے پہ پھینکی ہیں یا جو ایک دوسرے سے ساتھ لٹرلی گالیاں تک دی ہیں. تو یہ ہماری آنے والی نسل, ہمارے آنے والے بچوں پہ اثر کرے گی کہ ہم تربیت لے رہے ہیں تو کن سے لے رہے ہیں اور کس طرح کی لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایوبی صاحب نے اخلاقیات کا ذکر کیا. اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر دوں کہ جس معاشرے میں اختلاف رائے نہ ہو وہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے. ایک دوسرے کی رائے کا احترام, اختلاف رائے ہونا چاہیے. اپوزیشن کو اگر حکومت کے کسی بھی پروجیکٹ پہ کسی بھی پالیسی پہ اعتراض ہے تو لاجک کے ساتھ پراپرلی ان کو قائل کریں, آرگومنٹس دیں, نہ کہ ہاتھا پائی شروع کر دیں, مس بیہیو شروع کر دیں, کسی دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ مجروح کرنا شروع کر دیں. اور یہی کچھ حکومت کی طرف سے نظر آنا چاہیے کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں. آپ اس طرح شو کریں کہ آپ ایک جماعت کے نمائندے نہیں رہے, اب آپ پورے ملک کے نمائندے ہیں. آپ کے لیے اپوزیشن بھی اپوزیشن کو بھی یہ کرنا چاہیے, برابر ہے. آپ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں. ان کے لیے آپ نے
احترام کا رشتہ ہر جگہ موجود ہے، ہے، تحمل مزاجی کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ باقی رہی جہاں تک بات بجٹ کی، بجٹ کے حوالے سے آج کل صرف اس حد تک لوگوں کو انٹرسٹ رہ گیا ہے کہ اس دفعہ کتنے % ہماری تنخواہیں بڑھ رہی ہیں۔ سرکاری ملازمین 10% سرکاری ملازمین کے یہ تو سر سرکاری 10% ہیں، 5% ہیں، 15% ہیں، پینشن والوں کو اپنی پینشن بڑھنے سے تنخواہ طبقہ اور پینشن والا طبقہ وہ صرف بجٹ کو ڈسکس کرتا ہے، ورنہ عام عوام میں کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ بجٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، پاس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے لیے انہوں نے وہی کچھ رکھنا ہے جو انہوں نے آلریڈی آپس میں مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ چاہے ہم اس میں احتجاج میں جائیں، ہم ڈسکشن میں جائیں، ہم کسی بھی لیول پہ اس کو لے کے جائیں، لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے اس بجٹ میں بہتری کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، رکھی ہیں ایسی چیزیں، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں اگر آپ پیٹرول پہ، اگر آپ آئی ٹی پہ، اگر آپ گاڑیوں پہ، اگر آپ ایسی چیزوں پہ جس میں 10-15 ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی ہیں، اس میں ٹیکس بڑھائیں گے تو آیا آپ کا جو غریب طبقہ ہے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوگا یا اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ بہتری آنے کے چانسز اس لیے کم ہیں۔ آپ اگر ملک میں بہتری لانا چاہتے ہیں، عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے واضح پالیسی لانی ہوگی، اور جب تک آپ ایک مضبوط پالیسی نہیں دیں گے کسی بھی حوالے سے تو آپ اس کا بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ بینیفٹ اگر آپ لے سکتے ہیں تو صرف حکومت کی حد تک، اداروں کی حد تک لے سکتے ہیں، آپ عوام تک نہیں پہنچا سکتے۔ عام عوام تک پہنچانے کے لیے آپ کو حکمت عملی سے چلنا ہوگا، حکمت عملی سے کام کرنا ہوگا۔ باقی جہاں تک اس بجٹ کے حوالے سے کسانوں کی حد تک بات ہے، کسانوں کے لیے بھی لفظی طور پہ تو بہت ساری مراعات کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی نظر آنے والی نہیں ہے۔ اگر تو 5800 ارب کا جو انہوں نے ہدف رکھا ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں تو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے یہ اچیو کر جائیں۔ اسی میں عوام کی بہتری ہے، ہماری بہتری ہے، حکومت کی بہتری ہے۔ جیسے اس میں یہ ہے، جیسے ابھی ہمارے دوست فرما رہے تھے کسانوں کے لیے اب جتنا انہوں نے اعلان کیا ہے، اگر میری نظر میں دیکھا جائے تو وہ ہے تو صحیح ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے اس ملک کی ترقی خوشحالی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کون کرتے ہیں، کون سے ادارے کرتے ہیں، کون سے سیکٹر کرتے ہیں۔ انڈسٹری سیکٹر ہے، جو بھی واٹ ایور ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، سارے ہی ہیں۔ کنٹری میں جو کنٹریبیوشن میں کتنا ان کا ہاتھ ہے، کنٹری میں ان کنٹریبیوشن میں ان کا 80% ہاتھ ہے۔ ایگریکلچر کا تو 80% ہے، یقین 2% ان کا نہیں، وہ تو زیادہ ہے بھائی، وہ خوراک آپ کو وہی دیتے ہیں، انڈسٹریل جو را میٹیریل ہے وہ وہاں سے آئے گا، جہاں سے آپ کی جتنا معیشت کا پہیہ وہیں سے چلتا ہے، وہاں سے پہیہ چلنا چاہیے۔ دوسرا یہ جو اگر وزیر اعظم صاحب ہمارے کبھی جب وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، ایک اعلان کرتے تھے یہ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے عام بندے پہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے پڑتا ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، آج بھی تو وہی ہو رہا ہے۔ 2018 میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح تھی وہ 45% تھی، اب 2021 میں وہ 41 پہ آ چکی ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح 60% سے پہنچ کے 75% تک پہنچ چکی ہے۔ تو جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ تو عام بندے پہ ہی ہے، وہ تو ڈائریکٹ جا رہے ہیں، اس سے انفلیشن بڑھے گی۔ ایک ماچس کی ڈبیا کی مثال لے لیں، 2 روپے اس کی قیمت ہے، اس میں 8 آنے ہم ٹیکس ہی دے رہے ہیں، 1.5 روپے اوریجنل قیمت ہے۔ اچھا، میں اپنا آپ سے یہ دوبارہ جالا صاحب پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں پچھلی گورنمنٹس نے بڑے پروجیکٹ کیے، جیسے میٹرو اور سی پیک اور جو موٹر ویز وغیرہ بنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پروجیکٹ، کیونکہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کا پہلے الیکشن سے پہلے بھی یہ تھا کہ یہ جی ہمارے پیسہ کا ضیاع ہے، یہ جو فیسیلیٹیز، دوسرا گروپ یہ کہتا ہے فیسیلیٹیز دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن اور صحت جو ہے وہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب کمیونیکیشن ذرائع موجود ہو۔ تو ان کا ویو یہ تھا، ان کا ویو یہ تھا کہ یہ ضیاع کیا ہے، اتنا پیسہ ملک کا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈیولپ، ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے ترقی کا پہیہ زیادہ بڑھتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ان کا یہ خیال تھا۔ سر میگا، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میگا پروجیکٹس میگا کیونکہ اب رکے ہوئے ہیں، میگا پروجیکٹس نہیں ہو رہے۔ جی میگا پروجیکٹ کے حوالے سے سر میں اتنا کہوں گا کہ آپ
ایک پہلی مثال لے لیں جو موٹر وے ہے. ہم یہاں سے اسلام آباد سے فار ایگزامپل اپنے گاؤں کے لیے جاتے ہیں, ڈی جی خان کے لیے جاتے ہیں, یا کسی بھی شہر میں ملک میں سفر کرنا ہے, پشاور جائیں, لاہور جائیں, موٹر وے اس ٹائم سب سے زیادہ مصروف ترین روڈ بن گیا ہے, فیسیلیٹیٹر ہے. اور اسی طرح کے میگا پروجیکٹ میں اگر ہم پنڈی اور اسلام آباد کی عوام کی سہولت کے لیے دیکھیں تو میٹرو پروجیکٹ بہترین پروجیکٹ ہے. آج بھی کوئی بھی بس اگر گزر رہی ہے تو وہ خالی نہیں ہوتی, بھری ہوئی ہوتی ہے, بلکہ لوگ اس میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہیں عام عوام کی سہولتیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے بجٹ کا پیسہ سارا ادھر چلا گیا. بجا فرما رہے ہیں سبسڈی دے رہے ہیں, سبسڈی دینے کی بجائے آپ اس کو تھوڑا سا اس کی اماؤنٹ میں انکریز کر لیں, اماؤنٹ کو بڑھا لیں نا. فار ایگزامپل آپ 20 روپے لے رہے ہیں تو 25 کر لیں, 30 کر لیں. اپنا جو قومی خزانے کا نقصان ہے اس کو کم کر لیں, نہ کہ ایک اگر سہولت عوام کو دی گئی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیں. اس کو بڑھانا چاہیے, اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اسی طرح کے مزید پروجیکٹ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف صحت پہ اور تعلیم پہ خرچ کرنا ہے. صحت پہ اور تعلیم پہ خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی ایک میگا پروجیکٹ دکھا دیں, کوئی ایک اپنا آرگومنٹ بیس کوئی ڈیٹیل بتا دیں. اس میں بھی تو فی الحال تو صرف لفظی ہے, کتابی ہے, ابھی تک عملاً کچھ نظر نہیں آیا. جب عملاً نظر آئے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے لیے ان کی پشت بنائی میں کھڑے ہوں گے, ان کو سپورٹ کریں گے, بیک سپورٹ کریں گے. عوام اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے, اس حکمران کے ساتھ ہوتی ہے جس حکمران کی طرف سے نظر آتا ہے کہ ہاں واقعی وہ فلاح عام عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے. فلاح کے پروجیکٹ دیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اس ٹائم تک صرف اور صرف وہ انیشیٹو جو ایک سابقہ چیف جسٹس نے لیا تھا ڈیم والا, اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ تو انہوں نے کوئی خاص پروجیکٹ وہ بھی نظر نہیں آیا, وہ بھی پریکٹیکلی نہیں ہے, لیکن میڈیا کی حد تک یا باتوں کی حد تک وہی چل رہا ہے. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا, اس کی بھی ڈیلی بیس پہ ڈیٹیل نہیں دی جا رہی. جب تک پیسہ اکٹھا ہو رہا تھا اپڈیٹ ہو رہا تھا اکاؤنٹ, اس کے بعد وہ اکاؤنٹ بھی اپڈیٹ ہونا بند ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہماری حکومت لیول پہ ہیں, کلیکٹیولی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں عوام کا بھی قصور ہے, اتنی آگاہی نہیں ہے, سمجھداری نہیں ہے, ان کو تعلیم شعور. عوام سے زیادہ بھائی, عوام سے زیادہ نا اصل میں ہمارے ملک میں جو عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں سر وہ ہیں بلدیاتی سسٹم, جس کو ہم نے بالکل تقریباً ختم کر دیا ہے. عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے اوپر, عوام جس کا ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ٹیکس والے کو خرچ کیا جاتا ہے. اصل میں وہ بلدیاتی سسٹم تھا جہاں عام صاف پانی, ایجوکیشن, صحت, وہ بلدیات. اب ہمارے ایسے پروجیکٹ تو ہیں جو چلے. اصل پروجیکٹ میں تو تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, جو پروجیکٹ منافع بخش نہ ہو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے. 80 کے دہائی کے بعد جتنے بھی پروجیکٹ بنے ہمارے, کوئی حکومت کے لیے منافع بخش تو کوئی مجھے آج تک نظر نہیں آیا جس سے حکومت کہہ سکے یہ ہمارے لیے منافع ہے, اسے حکومت کو ارن کر رہی ہے. اس میں کہتے ہیں سرخ فیتا, سرخ فیتا کہتے ہیں. ایک ہم نے 18ویں ترمیم, جب 18ویں ترمیم ہم نے بنائی, اس میں ہمیں ایک کچھ چیزیں صوبوں کو اختیار دینا چاہیے تھا. جو سبسڈی دے گا وہ صوبہ اپنے, جب وہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا تو اپنے صوبے کو خود وہ سبسڈی دے. اب وہ وفاق سے صوبے بھی وفاق سے سبسڈیز مانگتے ہیں, بجلی پہ بھی, پانی پہ بھی, دوسرے پروجیکٹ پہ بھی جو صوبائی کے انڈر آتے ہیں. جب وہ وفاق اب 5,800 چلو 6,000 ارب روپے کا ہم آمدنی کا جب بجٹ لگاتے ہیں, اس میں 3400 ارب تو NFC اگر صورت میں دیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے. 1300 ارب روپیہ ہمارے دفاعی بجٹ کے لیے ہے. سود کی مد میں ہمارا 3,000 روپیہ ارب چلا جائے گا. تو جب وہ سارا کچھ وہ قرضے میں چلا جائے گا تو پھر ملک چلانے کے لیے تو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. وہ اسی لیے تو ہمارا ملک آج تک اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے, اس کی پلاننگ نہیں ہے, لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں ہے, شارٹ ٹرم پالیسیاں نہیں ہے جو ان کو بنایا جائے شارٹ ٹرم کے لیے. ہم اب یہ دیکھیں یہ اصل میں اس حکومت کا صرف المیہ یہ رہا ہے جو انہوں نے شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائیں ان کے رزلٹ نہیں لے سکی. ان کے رزلٹ لینے چاہیے تھے. اس کا سب سے بڑا نقصان حکومت کو یہ 5 ہم نے چیئرمین FBI کے بدلنے پڑے, وزیر خزانہ بدلنے بار بار. یہ جب ایک چیز کو ہم وزیر کو بدلتے ہیں وہ سمجھو پوری سسٹم پوری ٹیم بدلتی ہے. ایک چیئرمین کو بدلتے ہیں پوری ٹیم بدلتی ہے, پھر وہ معاشی پالیسی میں تسلسل نہیں رہ جاتا. معذرت کے ساتھ موجودہ حکومت ہی بلدیاتی سسٹم کی, بلدیاتی نظام کی چیمپئن بنی ہوئی تھی جب یہ اپوزیشن میں تھی. آج حکومت میں آ کے انہوں نے کون سا پریکٹیکل ورک کر لیا ہے, کون سے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دے دیے. پچھلے
महीने में आके सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आर्डर के तहत बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल किया। उन्होंने इस हुकूमत ने तो उसको भी ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। नहीं, वो हो ही नहीं रहा, अभी भी बजाय ऑपरेटिव नहीं इसके है। कि उसको बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। पेपर वर्क जरूर हुआ होगा कहीं, अगर खातों में पड़ा है तो सुर्ख फीते की नजर हो गया तो, लेकिन प्रैक्टिकली तो अमलन तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने थे हम बात करें तो वही है ना, जो वो मुतखब थे पहले, हाई कोर्ट ने आर्डर दिया उनको दोबारा फाल करें। अब वो नून लीग के थे, वो पीपल्स पार्टी के थे, इनका कोई नहीं था। यही तो हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है, इसीलिए हम तरक्की की तरफ अपने जा रहे हैं। पर्सनल मफाद वो की अपने खातिर पर्सनल मुफाद की, अपनी ज़ात की, अना की एक बना के दूसरे पे बैठ जाते हैं। एतमाद नहीं करते हैं। आप इख्तलाफ करें, एतमाद तो होना चाहिए कि इख्तिलाफ हम ये तो मानना चाहिए हम सब पाकिस्तानी हैं, और गलतियाँ सबसे होती हैं, वो चाहे मौजूदा हुकूमत में हो या साहबका हो, गलतियाँ तो सबसे होगी, इसको कबूल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमारा एतमाद का फुकदान है, ये हमेशा हर जगह रहा है, लेकिन इसको किस तरह से आप, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट क्या समझते हैं, लोगों के ओपिनियन आपके सामने हर वक्त रहती है, क्या मोड होना चाहिए कि लोगों को करीब लेके आया जाए मुल्क के मफाद में? वरना डेवलपमेंट हुई है इसमें बिला शक व शुबा। 47 में जो हालात थे वो आज उससे बहुत आगे हैं हर लिहाज से। मेट्रो बन गई, मोटरवेज बन गए, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद एतमाद नहीं है एक दूसरे के साथ। हुजूर, एतमाद तो जब होगा ना, असल में सबसे एतमाद एजुकेशन, वो जब हम किसी माशरे की इस्लाह करते हैं तो सबसे पहले उसको लिटरेसी रेट को बेहतर करते हैं, उसको तालीम के ज़रिए, ताकि उन सच्चाई के ज़रिए हमारा जो तालीम का सिस्टम वो भी अशराफिया के हाथों में है। जहाँ अशराफिया है वहाँ तालीम है। आम जो सरकारी स्कूलों में जो हाल है वो सबको ही पता है, ना वो टीचर मिलते हैं, ना वो स्टूडेंट मिलते हैं। एतमाद तो जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी ऐसे ही हाल है। ऐसे ही है में को अशराफिया बन चुकी है ना, सब ने अपने कारोबार बना हर लिया किसी ने है। दुकान वो में पहले स्कूल बना कारोबार के से रखा कोई है। हट के चीज़ होती थी तालीम, अब कारोबार के ज़रिए जब हम वसूल कर रहे हैं, जब हम मुँह मांगी तनख्वाह लेते हैं, बच्चों को तरबियत तो माँ बाप ने देनी होती है, जो प्राइमरी तालीम तक है, जो वालिदैन ने अखलाक सिखाना होता है, कुछ वो स्कूल में सीखता है। जब हमने सीखना ही उस माशरे से गाली है, एक दूसरे की वो झूठ बोलना सीखना, तो फिर वो ऐसे ही माशरा तश्कील पाएगा जैसा आज हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है, जैसा वो हमारे चलिए, ये बातें भी हम इसीलिए करते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। तो हम अब आखिरी ओपिनियन आपसे लेना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि अपने आप को ठीक करने के लिए और माशरे को बेहतर तौर पे चलाने के लिए क्या प्रपोज़ करते हैं कि आपकी ज़ात को, मेरी ज़ात को, या हर फ़र्द को, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? सर, इंडिविजुअल पे आने से पहले मैं हुकूमती लेवल पे बात करूँगा। अफसोस तो इस बात का है कि हर बंदे ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। एक शेर है कि मस्जिद तो बना ली मस्जिद तो बना ली ईमान की हरारत नहीं, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। तो जब हम अपने अंदर को साफ नहीं करेंगे, अंदर दी कोठी साफ करो, अंदर दी कोठी, बिल्कुल। जब हम अपने अंदर को साफ नहीं करेंगे तो हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। नफरत जो है उसको खत्म, इंतशार, सबसे बड़ा वो वज़ीर आज़म साहब है हमारे। देखें ना, वज़ीर आज़म पूरी दुनिया, हमारे पाकिस्तान की पूरे अवाम उनकी तरफ देख रही होती है। स्टार्ट तो जब कोई रोल मॉडल बनेगा किसी के लिए, रोल मॉडल तो है हमारे नबी, आप खुद रोल मॉडल बने, मैं बनूं, हर कोई अपना रोल मॉडल। जब आसानी हम पैदा करते हैं खुद दूसरों को, हम देख रहे हैं एक इशारा अभी खुलता नहीं है, वहाँ से वो टी टा, वो 1 मिनट का सब्र नहीं कर सकते हम, दूसरों को नहीं देखते, दूसरों की जानों से खेलते हैं, अपनी जानों से भी खेलते हैं। जब तक हम दूसरों के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे तो हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं हमें कोई आसानी मिल सके? असल में ये पॉइंट, क्योंकि 12 साल कि दूसरों को ख़ास तौर पे फैसिलिटेट करें, हम दूसरोरों को कोशिश करते हैं आगे स्पीड ब्रेकर लगाने की। 1200 साल हजूर जो तरक्की मुसलमानों ने की है, दुनिया में जो भी तरक्की हुई है 89% वो मुसलमानों की बदौलत थी। उसका जब हम 1200 साल का रिज़ल्ट निकालते हैं ना, उन लोगों को ये निकलता वो दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों के लिए मरते थे, दूसरों के लिए आसानियाँ ढूंढते थे, दूसरों के लिए जीते, जन्नत ढूंढते थे अपने आप को तकलीफ में रख कर। तो वो सबसे ज़्यादा तरक्कियाँ पाकिस्तानी नहीं, मुसलमानों के वो खाते में आई। आज हम मुसलमान इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि वो हम एक दूसरे को अना के ज़रिए, दुश्मनी के नफरतें बढ़ा रहे हैं, हम आपस में मोहब्बत, हम दूर होते जा रहे हैं, इंतशार, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान ही नहीं दूसरे मुल्कों में भुगत रहे हैं। और पाकिस्तान में किसी मुस्लिम दुनिया में खास तौर पे जो असर शाम का हुआ, जो लबनान का हुआ, जो उसका
कर्नल कज़ाफ़ी के साथ हुआ, जो इराक में हुआ सबके सामने है। इराक में जो यही है सर कि हम अपने अंदर को साफ नहीं करते, दूसरे के लिए मोहब्बतें बढ़ाने के लिए नफरतें कदम नहीं बढ़ाते। जी बड़ी मेहरबानी आपने अफजल वली साहब, आप तो ये प्रोग्राम करते रहते हैं, आज बतौर आपको मेहमान हमने ले लिया है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे और वो प्रोग्राम जो है आप मुल्क की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रपोज़ल आते रहे। ज़िया साहब ख़ास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आइंदा भी आपकी इन राय से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में हमने कोशिश की कि मुल्क के मसाइल को कैसे हल किया जाए, इसके लिए हम प्रपोज़ल लेते रहते हैं। आप भी अगर कोई प्रोग्राम अपनी राय देना चाहते हैं तो आप अपनी राय के साथ हमें मुतला करते रहें। इंशाअल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छी राय देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क हमारा तरक्की करे और आपस में मोहब्बतें बढ़ें और इन मोहब्बतों के ज़रिए हम एक अच्छे मुआशरे की तख्लीक कर सकें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।